السلام علیکم دوستو، انیکایو پرائیویٹ لمیٹڈ میں خوش آمدید۔ میں ہوں زاہد نقوی۔ آج ہم اپنے اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے کہ بریزی کلاؤڈ کے اوپر آپ نے اپنی ویب سائٹ کو کیسے مینٹین کرنا ہے۔ آپ جب اپنے بریزی کلاؤڈ کے پینل میں آ جائیں گے، brizy.cloud/ڈیش بورڈ پہ، تو یا تو آپ brizy.io پہ کے پینل پہ جائیں گے تو وہاں سکرول کر کے نیچے بریزی کلاؤڈ کا بٹن بنا ہوگا، بریزی کلاؤڈ پہ کلک کریں گے تو آپ اس پینل میں آ جائیں گے۔ یہاں پہ آپ کے سامنے آپ کی ویب سائٹس اویلیبل ہوتی ہیں۔ اس کو آپ ایڈٹ پروجیکٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ اپنی ویب سائٹ کا، پروجیکٹ کا مطلب ہے آپ کی ویب سائٹ، آپ اپنی ویب سائٹ کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ یہ اس کو کہتے ہیں بیک اینڈ۔ ایک فرنٹ اینڈ وہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی ویب سائٹ فزیکلی ڈسپلے ہوتی ہے، اور بیک اینڈ وہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی ویب سائٹ پیچھے سٹور کیا ہوتا ہے۔ یہ ہم نے ایک ڈیمو کنٹینٹ بنایا ہے ویب سائٹ کے لیے، پیٹس کی ویب سائٹ کا۔ یہ یہاں پہ اس کا جو ہے ٹیمپلیٹ اویلیبل ہے، پریمیم ٹیمپلیٹ ہے یہ، اور یہ ہم آپ کو اپنی، اگر آپ ہم سے پرچیز کریں گے، ہم 1000 روپیز لیتے ہیں اس کا اپنے ممبر بنانے کے لیے pk.cu کا، تو وہاں پہ اس طرح کا آپ کو یہ پریمیم ٹیمپلیٹ انسٹال کر کے دیا جائے گا 1000 روپیز میں، اور pk.cu کی ڈومین بھی ہوگی۔ تو آپ نے اپنے بزنس کا نام بتانا ہے سمپل، اور یہ ہم نے پہلے ویڈیو بنا چکے ہیں کہ کیسے آپ ایکسیس کیسے کریں گے اس ویب سائٹ کو، کیسے ہم سے یہ پرچیز کریں گے 1000 میں۔ جب آپ یہ کر لیں گے اس کے بعد اس طرح آپ نے لاگ ان کرنا ہے، اور یہاں پہ بہت سی امیجز پہلے بنی ہوئی ہیں۔ ٹیمپلیٹ یہ ہوتا ہے، آپ یہ خود بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ایکسپرٹیز چاہیے۔ تو سمپل حل یہی ہوتا ہے کہ پہلے یہ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، یہ دیکھیں یہ سب پکچر لگائی ہوئی ہے انہوں نے، یہ سب کچھ بنایا ٹیمپلیٹ ہے۔ آپ نے سمپل یہاں پہ اپنا ٹیکسٹ چینج کرنا ہے اور پکچر چینج کرنی ہے۔ یہاں پہ آپ جو انہوں نے اپنے ڈاگ کی پکچر لگائی ہوئی ہے، اس کو آپ یہ دیکھیں، باقی ٹرانسپیرنٹ ہے، صرف جو انہوں نے امیج کو رکھا ہے۔ تو بیک گراؤنڈ ریموول کے لیے آپ یہاں پہ سرچ کریں اپنی امیج کے اندر کہ بیک گراؤنڈ ریموول۔ بہت سی آن لائن ویب سائٹس ہوتی ہیں جو بیک گراؤنڈ کو ریموو کرتی ہیں، remove.background، remove.bg، اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ اپنی امیج کا بیک گراؤنڈ کو ریموو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو پھر ڈاؤن لوڈ کر لیں، JPG میں کریں، PNG میں کریں، وہ کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا تو پھر وہ آپ کا اس طرح سے بیک گراؤنڈ آ جائے گا۔ اب امیج جو ہے آپ نے اپلوڈ کیسے کرنی ہوتی ہے؟ کوئی بھی امیج ہے، یہ دیکھیں یہ جیسا امیج ہے، آپ نے یہاں پر اس امیج کے اوپر یہ امیج کا بلاک ہے۔ بلاکس میں نے آپ کو بتایا تھا، یہاں سے آپ کلک کرتے ہیں اور بلاک آپ یہاں سے لیتے ہیں۔ یہ امیج کا بلاک آپ انہوں نے یہاں پہ، یہ پہلے ڈلا ہوا ہے، ابھی آپ نے ڈالنا نہیں ہے۔ آپ نے امیج کے اوپر کلک کرنا ہے، اور یہ نیچے آپ کو اس کو سیٹنگز نظر آ رہی ہیں بہت سی۔ ٹھیک ہے، یہ جو پہلا بٹن ہے، یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے امیج، آپ ہور کریں گے اوپر لکھا ہوا آ جائے گا، یہ دیکھیں یہ امیج بنی ہوئی ہے۔ آپ نے سمپل اس کو ڈیلیٹ کریں گے اور اپلوڈ کریں گے یہاں سے کہ آپ نے امیج جو ہے کہاں سے لینی ہے، کدھر پڑی ہوئی ہے۔ تو آپ کے پاس فولڈر ہونا چاہیے اپنی ویب سائٹ کا جس کے اندر آپ کی امیجز وغیرہ پڑی ہوں گی، جو آپ اس کو ریپلیس کر لیں گے۔ فری امیجز آپ سرچ کر لیں کہ کون سی فری امیجز کی کون سی ویب سائٹس ہیں۔ فری امیجز کی یہ بھی ہے، شٹر اسٹاک ہے، بہت سی انسپلیش ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کوئی بھی کسی کو بھی فری امیجز والی ویب سائٹ کو کلک کریں، یہاں پہ آپ لکھ دیں ڈاگس۔ ٹھیک ہے، جو بھی امیج آئے گی آپ کو جون سے، یہ ایک ایگزامپل کے طور پر بتا رہا ہوں کہ فری امیجز آپ نے کہاں سے لینی ہے۔ کہیں سے بھی آپ فری امیج لیں، بہت فری یا پیڈ امیجز بھی مل جاتی ہیں، یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس طرح کی امیج چاہیے۔ اور یہ دیکھیں یہ کافی اچھی چیز آپ کو امیجز وغیرہ یہاں سے مل رہی ہیں۔ اگر آپ ریئل امیج کھینچنا چاہتے ہیں تو آپ DSLR سے ریئل امیج کھینچیں، وہ اس کے اوپر چڑھائیں تو اس کی تھوڑی زیادہ خوبصورتی اور لوگ، اگر آپ کا ریئل بزنس کسی جگہ پہ بلاگنگ ویب سائٹ ہے تو اس کے لیے تو اس طرح کی امیجز چل جاتی ہیں۔ تو یہاں سے ہم اس کو فری امیج ڈاؤن لوڈ کا ہم نے بٹن دبا دیا تو یہ ہمارے پاس ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے جب ویب سائٹ پہ اپلوڈ کرنی ہوتی ہے تو ڈائریکٹ اس کو اپلوڈ نہیں کر دیتے۔ ٹھیک ہے، آپ نے پہلے امیج کے اوپر جانا ہے، یہ دیکھیں اس کی امیج کا سائز کتنا آ رہا ہے، 2.9 MB۔ 2.9 MB کی اگر آپ یہاں پر امیجز لگانا شروع ہو جائیں گے، ہر ایک امیج 2.9 MB کی، تو پھر تو آپ کی سائٹ جو ہے لوڈ ہوتے 3 سیکنڈ تو لے گی، اور 1 سیکنڈ کے اندر کوشش کریں کہ آپ کی ویب سائٹ لوڈ ہو۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ امیج ریسائزر کے نام سے کوئی بھی
امیج کو ریسائز کرنے کے لیے یا اس کو، ابھی دیکھیں امیج ریسائزر کے لیے بہت سے فری ٹولز ہوتے ہیں امیج ریسائز کرنے والے. یہ سمپل کہہ رہا ہے کہ آپ اس کے اندر ہمیں امیج ڈالیں. ایک کا اگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے 5 امیجز پر ڈے کی لکھی ہوتی ہیں، 5 آپ ایک ویب سائٹ سے کر لیں، 5 دوسری ویب سائٹ سے کر لیں، وہ فری امیجز ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں. یہاں سے آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ امیجز جو سی ہیں وہ آپ کی اس کے اندر آ جائے گی. یہاں پہ آپ اس کو ڈائمینشن دے دیں گے، کتنی ڈائمینشن رکھنی ہے، کیوں رکھنی ہے. ٹھیک ہے، پرسنٹیج وائز آپ کر سکتے ہیں کہ سائز اس کا کتنا رکھنا ہے، 100% رکھنا ہے، 50% کرنا ہے. ٹھیک ہے، 50% کر لیں. وڈتھ اور ہائٹ آپ نے کیا رکھنی ہے، جو بیسک یہی ہے کہ آپ اپنی وڈتھ اور ہائٹ جو ہے نا اس کے مطابق رکھ لیں. پر اس کی جو ایگزیکٹ سائز ہے نا، نارملی جو ہمارے پاس چل رہا ہوتا ہے وہ 1920/1080 جو ہے، یہ اس کا 1920x1080 یہ فل سائز جو ہے ہو جاتا ہے. فل سائز امیج جو ہے اس کے لیے اتنا اس کا امیج کا سائز آ جاتا ہے. پرسنٹیج 50% کر لیں تو یہ ایچ ڈی کی امیج آ رہی ہے. ٹھیک ہے، 1920/1080 بھی ہوتا ہے لیکن اس کو اسپیکٹ ریشو کے حساب سے 1440 کی ہے. بس چلے ہم 1440 رن دیتے ہیں. تو اس کو ری سائز امیج کرتے ہیں کہ اب یہ ہمیں کیا سائز دیتا ہے فائل کا. یہاں پہ ہم اس کو اپنی مرضی سے بھی بتا سکتے ہیں کہ اتنا امیج کا آپ سائز کرو، اتنے کے بی کرو. تو اس سے پھر یہ ہے کہ وہ تھوڑی بعض اوقات زیادہ چھوٹی ہو جاتی ہے، اس لیے یہ امیج اس نے بنا دی. کہتا ہے ڈاؤن لوڈ کریں. ابھی دیکھتے ہیں کہ ڈاؤن لوڈنگ میں ابھی ہماری امیج کا جو سائز ہے وہ کیا ہوا ہے. دیکھیں ابھی اس امیج کا سائز 392 KB. اب یہ کے بیز میں آ چکا ہے. اس سے بھی کم آپ سائز کر سکتے ہیں لیکن میرے خیال سے اٹ از سفیشینٹ. ٹھیک ہے، ابھی آپ اس فولڈر میں جائیں، بیشک جا کے جو دوسری امیج تھی جو فل سائز والی ہے اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں، اور جو یہ والی امیج ہے اس کو آپ رکھ لیں. وہ آپ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں اپنے پاس. ٹھیک ہے، یہ ان سپلیش کی امیج آئی ہے، ڈاگ از ریڈنگ. اس طرح سے آپ کچھ بھی جو ہے اس کو نام دے سکتے ہیں. اور یہ دیکھیں اس کو کلک کیا تو یہاں سے بعض اوقات یہ اوپر ہوتا ہے، آپ اس کو کلک کر رہے ہوں گے ایسے تو آپ کو نظر نہیں آئے گا کدھر گیا، وہ اس کے نیچے ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو کلک کر کے امیج کو نیچے تھوڑا سا لے آ جائیں. یہاں پہ کلک کریں گے تو پھر آپ کے سامنے یہ دیکھیں امیج کا ڈائلاگ باکس کھل گیا. یہ یہاں پہ امیج پہلے لگی ہوئی تھی، ہم نے اس کو ختم کر دیا. تو یہاں سے یہ دیکھیں ہم نے اس امیج کو پکڑ لیا، اپلوڈ ہوگی. ورڈ پریس میں اور بزی کلاؤڈ میں ڈفرینس یہ ہے کہ وہاں پہ آپ امیجز کی ایک گیلری، وہاں پہ آپ امیجز سٹور ہو جاتی ہیں اپنی مرضی سے. یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کی امیج یہیں پر اویلیبل ہوگی جو آپ کی ہے ویب سائٹ ہے. ابھی اگر آپ اس کا بیک گراؤنڈ ریموو کر دیں تو زیادہ اچھی لگے گی، کیونکہ یہ جو بلیک بیک گراؤنڈ ہے یہ نہیں آئے گا، صرف اس طرح سے ڈاگ آئے گا. تو آئیں دیکھتے ہیں بیک گراؤنڈ کیسے ریموو کرنا ہے اس کا. وہی ہم نے بیک گراؤنڈ والی remove.bg ویب سائٹ ہے، اپلوڈ کریں گے اس کے اوپر امیج کو. اور یہ والی امیج ہم نے آج کل یہ چونکہ اے آئی آنے کی وجہ سے بہت سے ویب سائٹس نے اس کے اندر اے آئی کو ایڈ کر دیا. اب یہ دیکھیں جو بلیک تھا وہ سب اس نے ریموو کر دیا ہے اور کہہ رہا ہے اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. تو ایچ ڈی میں کروں گا تو یہ کہے گا سائن اپ کریں، لاگ ان کریں، تو سائن اپ بھی ہو جائے گا لیکن ہم اس کو ویسے لاگ ان ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. تو اب یہ بغیر بیک گراؤنڈ کے کتنے کی آئی ہے، 154 KB میں. تو یہ remove.bg اسٹینڈس فار بیک گراؤنڈ، remove.bg. تو بہرحال جو بھی ویب سائٹس ہیں یہاں سے بھی ہم دوبارہ اس کو اپلوڈ کرتے ہیں دوسری امیج جو کہ بغیر بیک گراؤنڈ کے ہے، اور اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے لگ رہی ہے. ورڈ پریس میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک ہی دفعہ آپ سارا میڈیا آپ اپلوڈ کر دیتے ہیں، بعد میں جب آپ کو ضرورت پڑتی رہتی ہے وہ آپ اس کو اپنی مرضی سے پھر بیچ میں ایڈ کرتے رہتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو اپنی جو امیجز ہیں وہ آپ کو ساتھ ساتھ اپلوڈ کرنی پڑتی ہیں. وہ سرور کے اوپر کلاؤڈ پہ اپلوڈ ہو جاتی ہیں. جس طرح آپ کو ضرورت پڑے گی آپ اس میں اپلوڈ کرتے جائیں گے.
تو یہ دیکھیں یہ ابھی جو ہے امیج اس کے ساتھ بغیر بیک گراؤنڈ کے آ چکی ہے۔ اب یہ امیج ہم نے اپلوڈ کر، ابھی آج کا ہمارا موضوع امیج کے متعلق ہی ہے، یہ تو تھا اپلوڈ کرنے کے متعلق۔ اب اس امیج کے ساتھ مختلف طریقوں سے کھیلا جا سکتا ہے، مختلف طریقوں سے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں اس میں افیکٹس ایڈ کیے جا سکتے ہیں، کلرز وغیرہ، ہیو، سیچوریشن، مختلف طرح کی چیزیں۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کو ادھر رکھتے ہیں تاکہ ہمیں امیج بھی نظر آتی رہے اور اس کا افیکٹ بھی نظر آتا رہے۔ یہ دیکھیے امیج کو بلیک اینڈ وائٹ بنانا ہے کیسے، ہیو سیچوریشن ہوگی، یہ اس کے اندر جو ہے کلرز کو زیادہ کرنا ہے، کم کرنا ہے، اس کو بلیک اینڈ وائٹ کرنا ہے، امیج کو لائٹ زیادہ دینی ہے، کنٹراسٹ زیادہ دینا ہے، درمیان میں رکھنا ہے۔ یہ اس کے فلٹرز ہیں، امیج کے اوپر آپ یہ فلٹر اس طرح سے لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ماسک کا ہو گیا۔ یہ دیکھیں آپ نے اس کو کون سی امیج کے کس چیز کو آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے، وہ آپ اس کو کہ اس کے منہ کے اوپر فوکس کرنا ہے، اس کو زیادہ لے کے آنا ہے سینٹر میں۔ یہ دیکھیے اس طرح سے آپ اس کو یہاں سے آپ امیج کے اندر یہ چیزیں کر سکتے ہیں۔ اس کو زوم ان زوم آؤٹ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ زوم ان کیا، زوم ان اور زوم آؤٹ اپنی آپ چوائس کے مطابق جس طرح سے آپ کو ضرورت ہو آپ وہ اس میں لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو امیج کے اندر ہی یہ امیج پہ کلک کریں، اس کے بعد آپ اس کی سیٹنگ کے اندر یہ جو ہے یہ اس کا اوور لے افیکٹ، کس طرح کا آپ نے اس کو اوور لے دینا ہے، یعنی یہ ہوتا ہے اوور لے۔ یہ دیکھیں اب یہ اس کے اوپر آ چکا ہے، یہ آپ نے اس پر اوور لے دیا، ٹھیک ہے، اور آ کے یہ جو دوسرا ہے جو ایک اس کے اندر یہ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں، میں کلک کر رہا ہوں، لیفٹ سائڈ کے اوپر دو بٹن آ رہے ہیں۔ پہلے پہ آپ کلک کرتے ہیں تو یہ نارمل ہے کہ جو آپ کو نارمل شو ہو رہا ہے، یہ ہے اس کا اوور لے کہ جب آپ اوپر اس کے ماؤس لے کے جائیں تو پھر کیا ہوگا، یہ آپ ابھی اس کو نیچے کر دیں تو یہ دیکھیں جب میں اب یہ ویسے اوپر ماؤس نہیں گیا ہوا تو اس وقت یہ ڈم ہے، لیکن جیسے ہی میں اس کے اوپر ماؤس لے کے جاتا ہوں یہ برائٹ ہو جاتی ہے، تو اس سے کہتے ہیں اوور لے افیکٹ۔ تو یہ یہاں سے اوور لے افیکٹ آتا ہے۔ اس کی ٹرانسپیرنسی کو آپ تھوڑا سا یہ اس کی ٹرانسپیرنسی ہے، ٹرانسپیرنسی بالکل ٹرانسپیرنٹ کریں گے تو یہ بالکل وہی ہو جائے گا، وہ نارمل پہ آ جائے گا۔ یہاں پہ تھوڑا سا ادھر رکھیں گے، نیچے جب اس کو آپ اس کی ٹرانسپیرنسی ختم کر دیں، ابھی جب بھی اوپر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ابھی ہم آتے ہیں اس کا بارڈر یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی یہ سائڈ کنارے ہیں ان کے اندر آپ کوئی کلر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اس کے اندر کلر ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کا شیڈو، بارڈر کا شیڈو، ٹھیک ہے، بارڈر کا ایک شیڈو ہوتا ہے، وہ بھی یہاں سے آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ اس امیج کے اندر تقریباً یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو امیج ہے کہ میں اس امیج کے اوپر کلک کروں تو میں کسی اور جگہ پہ چلا جاؤں، کسی اور پیج کے اوپر چلا جاؤں، جیسے یہ بھی امیج ہی ہوتی ہے، یہ سینڈ کر کے یہ اس کا لنک جو ہے اس کے اندر لنک لگا سکتے ہیں، پرما لنک اس کو کہا جاتا ہے۔ کسی اور ویب سائٹ پہ لے کے جانا ہے، کسی اور پیج پہ لے کے جانا ہے، کنٹیکٹ اس کے، تو یہاں پہ آپ وہ لکھ دیں۔ اگر نہیں لے کے جانا نارمل کہ بھائی ٹھیک ہے کوئی ہم کہیں پہ جائے نہیں، تو پھر آپ کو اس میں لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ یہاں پہ وہ لکھ سکتے ہیں۔ نیچے کہتا ہے کہ اوپن ان نیو ٹیب، کہ نئی ٹیب میں کھلے، یا میک اٹ نو فالو، کہ یہ جو لنک ہے اس کو نو فالو کریں، یہ کسی اور ویب سائٹ پہ جا رہا ہے، اگر آپ نے اس کو ڈو فالو دینا ہے تو اس کو پھر یعنی فالو کا لنک بن جائے گا، اس کا ڈو فالو ہوگا۔ تو اگر اس لنک کو آپ نے نو فالو کرنا ہے تو اس کو آپ نو فالو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ویب سائٹ کی اتھارٹی ہے وہ اس دوسری ویب سائٹ کو نہ ملے، اور اگر آپ نو فالو نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ریکمینڈ کر رہے ہو، گوگل سرچ انجن جو ہے وہ اس کو اتھارٹی دے گا آپ کی ویب سائٹ کی کہ آپ نے اس ویب سائٹ کے اوپر ریکمینڈ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر یہ بلاکس ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر کلک کریں تو آپ کا کوئی نیچے یہاں پہ یہ بلاکس، بہت سے بلاکس بنے ہوئے، ایک پیج کے اوپر میں نے آپ کو کہا تھا یہ بلاگ پیج بلڈر ہے۔
اب ورڈ پریس بھی بلاک پیج بلڈر بن چکا ہے. تو یہاں پہ یہ چلا جائے گا. تو یہ آپ کسی اور بلاک کے اوپر لگانا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کلک کرے اور یہ نیچے آ جائے, تو پھر آپ اس کے اوپر کلک کر کے اس کو سیو کر دو گے. اگر نہیں کرنا چاہتے تو بے شک نہ لگائیں. پاپ اپ یہ ہوگا کہ اس پہ کوئی کلک کرے اور یہ پاپ اپ ہو, کوئی اور امیج جو ہے وہ اس کے اوپر پاپ اپ ہو جائے. ٹھیک ہے, یہاں سے آپ پھر یہ پاپ اپ کا لگا سکتے ہیں. جس طرح کوئی آپ نے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے 50% آف کی آپ نے امیج لگائی ہوئی ہے, تو جب اس امیج کے اوپر کلک کرے تو یہاں سے یہ پاپ اپ اوپن ہو جائے. یہاں سے آپ اپنے پاپ اپ کو کریٹ کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پھر یہاں پہ ایک اور آ رہا ہے کہ فائل, کہ آپ اس کو کلک کریں اور فائل جو ہے وہ اوپن ہو. ٹھیک ہے, یا وہ ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جائے. یہاں سے آپ وہ فائل جو ہے اس میں اپلوڈ کر دیں گے, پی ڈی ایف کی ہو یا کسی بھی چیز کی ہو, کہ اس پہ کلک کریں گے تو ڈاؤن لوڈ ناؤ کا بٹن ہوتا ہے عام طور پہ, وہ فائل ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جائے گی. یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو لنکس سے ہوگا, یا کسی اور پیج کے اوپر جائے, اس پہ کلک کرے تو دوسرے پیج پہ چلا جائے. سب سے پہلے پیج آ رہا ہے, ٹھیک ہے, یا پیجز ہیں, پوسٹ ہیں, سٹوریز ہیں, کیٹیگریز ہیں, یا اس کیٹیگری پہ چلا جائے. یہ آپ کی یہاں سے اس کے بعد یو آر ایل, کسی اور ویب سائٹ کے یو آر ایل پہ جائے, وہ ادھر سے آ جائے گا. اور کسی اور بلاگ پہ جائے, کسی اور پاپ اپ پہ جائے, لنک کے بارے میں یا کوئی فائل ڈاؤن لوڈ ہو وہ اس میں سے ہوگا. اس کے بعد یہ اس کو سینٹر الائن, لیفٹ الائن, رائٹ الائن کرنے کے لیے یہ بٹن ہوتے ہیں. اور یہ جو وڈتھ اور ہائٹ, یہ کسی بھی امیج کی ایک وڈتھ ہوتی ہے, ایک ہائٹ ہوتی ہے. یہ بھی دیکھیں, اس کو چھوٹا بڑا کرنے کے لیے ہم یہاں سے یہ 93% پہ انہوں نے رکھی ہوئی ہے امیج کی, اور 175% اس کی ہائٹ ہے. یہ دیکھیں, اکثر امیج تو یہ اتنی تھی, ابھی جب میں نے کیا ہے اس کو چھوٹا تو یہ اسمال ہو گیا. ٹھیک ہے, یہاں سے یہ آپ اس کو کلک کر کے 175 کریں گے تو یہ دوبارہ سے اسی اپنی ہائٹ کے اوپر آ جائے گی. پھر اس امیج کی جو ہے وہ سیٹنگ میں جا کے یہاں سٹائلنگ بھی آ سکتی ہے, یا آپ یہاں سے آپ سٹائلنگ کے اندر اس کو پیڈنگ اور مارجن کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہ امیج کی پیڈنگ کیا ہوتی ہے اور مارجن کیا ہوتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. یہ آپ کو لائن نظر آ رہی ہے, یہ لائن, ٹھیک ہے, اس امیج کی جو لائن ہے نا جس کے اندر یہ امیج ہے, اس امیج کے اور یہ جو باکس ہے اس کے درمیان کا جو فاصلہ ہے نا اسے کہتے ہیں پیڈنگ, اور جو اس کے باہر کا ہے وہ اسے کہتے ہیں مارجن. جس طرح کوئی فریم ہوتا ہے, پکچر ہوتی ہے, تو پکچر کے اور فریم کے درمیان میں جو جگہ بنی ہوتی ہے نا اسے کہتے ہیں پیڈنگ, اور مارجن اس کے سے لے کے تو آگے تک کا جو لکڑی کا پورشن ہوتا ہے, اس طرح سے یہ اس کی پیڈنگ اور مارجن ہے. وہ دیکھیں ہم کنٹرول کریں گے کہاں سے, امیج پہ جائیں گے, سیٹنگ میں جائیں گے, یہاں سے اس کی سٹائلنگ میں جائیں گے, تو یہاں سے آپ اس کی پیڈنگ کو اور مارجن کو کنٹرول کر کے آگے پیچھے چھوٹا یا بڑا ہو رہا ہے اس سے. ٹھیک ہے, یہ اگر آپ اس کو پورا کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہ اس کا پیڈنگ اور مارجن آ گیا. یہاں سے آپ اس کو پیڈنگ اور مارجن کے ذریعے آپ اس کو تصویر کو چھوٹا بڑا یا اوپر نیچے کر سکتے ہیں. مثلا جس طرح یہ پکچر ہوتی ہے, ایک پکچر دوسری پکچر کے اوپر چلی جاتی ہے یا نیچے آ جاتی ہے, وہ آپ یہاں سے اس کو کنٹرول کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ اس کا پکچر کا ابو اور ایک امیج کے 4 حصے ہوتے ہیں. 1 یہ سیکنڈ والا, یہ نیچے, اور پھر لیفٹ سائڈ پہ اپر, رائٹ, پھر لوور, پھر لیفٹ. امیج کے یہ جو کنٹرول ہوتے ہیں یہ اس میں سے یہاں سے ہم اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں سیٹنگ میں جا کے, سلائڈنگ میں. یہ دیکھیں یہاں سے میں اس کو اپ والے کو اوپر نیچے کرتا ہوں تو اوپر سے یہ نیچے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر میں اس امیج کو چاہتا ہوں کہ نہیں یہ امیج جو ہے یہاں نیچے سے اوپر ہو, تو دیکھیں اس کو میں ادھر سے کرتا ہوں تو یہ امیج کا فرق اس میں پڑ رہا ہے. یہ والا اس کے ساتھ کھیلنے سے, پریکٹس کرنے سے آپ کو یہ چیز کی سمجھ آئے گی. سیکنڈ جو اس کی خصوصیت ہے وہ ہے اس کا افیکٹ. دیکھیں ایک امیج کے اندر یہ جو اس نے بہت سے افیکٹ لگے, فی الحال نن کے اوپر ہے, کوئی ہم نے اس کو افیکٹ نہیں لگانا. باؤنس اگر افیکٹ لگائیں گے تو پھر اس کے اوپر آئے گا, یہ دیکھیں باؤنس ہوگا. جب بھی یہ امیج آئے گی کھلے گی تو یہ ایک دفعہ باؤنس کرے گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر کیا ہے فیڈ مطلب یہ اس طرح فیڈ ہو کے اوپن ہوگی جب بھی آپ کا یہ براؤزر کھلے گا. روٹیٹ مطلب یہ جب بھی آئے گی روٹیٹ آ جائے گی. سلائڈ, یہ سلائڈ ہو کے اوپر آ رہی ہے. سلائڈ میں بھی پھر آگے لیفٹ سے ہو, رائٹ سے ہو. ٹھیک ہے, یہ اس کے نیچے جو ہے
وہ آپشن زوم، یہ زوم ہو امیج، جب یہ زوم ہو کے آئے. اٹینشن کہ یہ آپ اس پہ اٹینشن دینا چاہتے ہیں اس امیج کے اوپر، زیادہ فوکس کرے وہ، تو اس لیے یہ پھر اس کے اندر آپ ہور کا افیکٹ آپ لانا چاہتے ہیں کہ جب بھی کوئی ہور کرے تو یہ اس طرح سے شیک بھی کرے، ٹن ٹن، اگر یہ اس طرح بیل کی طرح کر رہا ہے، اسکریو کی طرح، جب کوئی اوور کرے گا تو پھر یہ ہوگا، ویسے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ویبنگ کہ جب اگر کوئی کلک کرے گا تو یہ ہور کی، اور اسکرول کے کہ جب اگر کوئی اسکرول کرتا ہے تو پھر یہ اس کے اوپر کام کرے. جو ہم اس کی امیجز کے اندر اور جو کر سکتے ہیں اس کی سیٹنگ کے اندر، یہ دیکھیں اسٹائلنگ کے ساتھ یہ وہی افیکٹ والا کھل رہا ہے. آپ یہ اسٹائلنگ ہے، یہ افیکٹ ہے، جبکہ وہی اس نے یہ دونوں یہاں پہ بھی دے دی ہیں کہ آپ آسانی سے جلدی سے اگر آپ اس میں جانا پڑتے ہیں ڈائریکٹ ہی آپ افیکٹ کو کلک کریں یہاں سے اور اس کے افیکٹ میں چلے جائیں. اسٹائلنگ کرنا چاہتے ہیں، اسٹائلنگ سے مراد یہ کہ اس کو اپ ڈاؤن کرنا ہے، امیج کو کس جگہ رکھنا ہے، یہاں سے آپ اس کو کارنر اس کے کیسے رکھنے ہیں. کارنر کو دیکھیں، اگر ہم اس کے کارنر کو یوں کرتے جائیں تو اس کے کارنر یہ ہو رہے ہیں. کارنر کو فلیٹ رکھنا ہے یا اس کو کرو کرنا ہے، یہ آپ یہاں سے اس کا ایڈجسٹ کریں گے. اس کے بعد آپ نے امیج کو ڈپلیکیٹ کرنا ہے تو آپ سمپل اس کو ڈپلیکیٹ کا بٹن دبائیں تو امیج جو ہے وہ ڈپلیکیٹ ہو گئی. جو سیٹنگ اس کی تھی وہی سیٹنگ اس امیج کے اوپر بھی آ گئی ہیں. تو آپ یہ والی ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ آپ ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں گے تو وہی امیج جو پہلے والی ہے وہ ایک رہ جائے گی، دوسری ڈیلیٹ ہو جائے گی. تو یہ کچھ اس کی سیٹنگز ہیں کہ جو آپ اس کو کر سکتے ہیں. یہ امیج کی سیٹنگ ہے. اس کے بعد پھر اس بلاک کی سیٹنگ بھی ہوتی ہے. یہ بلاک پیج بلڈر ہے، اس کے ساتھ اس کے دو جو ہیں یہ کالم کہہ لیں، دو کالم بنے ہوئے ہیں. آپ ان کالم کو آپ یہاں سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، ان کی سیٹنگ ادھر سے کر سکتے ہیں کہ اس کالم کے اندر کوئی امیج آپ ڈالنا چاہتے ہیں بیک گراؤنڈ کے اندر تو یہاں سے آپ دیکھیں اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. مثلا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، آپ اس کو یہ رکھنا چاہتے ہیں وائٹ، یہ دیکھیں بیک گراؤنڈ اس کا وائٹ ہو گیا. یہ کرنا چاہتے ہیں وائٹ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ نے اس کا بیک گراؤنڈ رکھنا ہے وہ اس کا سیٹ ہو جائے گا. پہلے یہ بیک گراؤنڈ یہ دیکھیں تو اس کے اوپر لگا ہوا ہے، تو باقی بیک گراؤنڈ کس کے اوپر لگا ہے وہ یہ اس بلاک کی سیٹنگ کے اندر یہاں پہ انہوں نے بیک گراؤنڈ کے اندر امیج لگائی ہوگی. یہ پکچر لگائی ہوئی ہے، یہ جو ہے یہ اس کی امیج آ رہی ہے. یہ بارڈر ہے اور یہ اوور لے ہے. بارڈر اور اوور لے یہاں سے تیسری سیٹنگ یہ آ جاتی ہے. دو سیٹنگز میں نے آپ کو بتا دی، ایک سیٹنگ یہاں پہ ہے، تین سیٹنگ ہے. ایک جو آپ کی امیج کی سیٹنگ ہے وہ یہاں سے آئے گی. دوسری سیٹنگ جو آپ کے کالم کی سیٹنگ ہے وہ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں، کالم کا بٹن یہاں سے آپ کریں گے. اور تیسرا جو ہے اس بلاک کی سیٹنگ وہ آپ یہاں سے بلاک کو پورے کی سیٹنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی چیزیں وہی ہیں. اس کے اندر آپ نے اس کو گلوبل بلاک رکھنا ہے. گلوبل بلاک کیا ہوتا ہے اور نارمل بلاک کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اس کے اوپر بعد میں ویڈیو بنائیں گے. سمپل آپ اسی طرح آپ نے یہ کرنا ہوگا، جتنی بھی امیجز بنی ہوئی ہیں پہلے کی چڑھی ہیں، ٹھیک ہے، اگر تو وہ آپ کے تھیم کے مطابق ہے تو چڑھی رہیں، آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر آپ ان کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں تو سمپل آپ وہاں پہ جا کے امیج کو ریسائز کر کے آپ اس کو ریپلیس کر لیں. یہ دیکھیں یہ امیج بنی ہوئی اس طرح سے ہے گول راؤنڈ کے اندر. ٹھیک ہے. یہ تمام امیجز انہوں نے اس طرح سے بنا کے جو ان سی امیج بنی ہے اس کے بعد انہوں نے ان کو اوپر چڑھایا ہوا ہے، اس وجہ سے راؤنڈ امیجز آ رہی ہیں. ورنہ آپ ان کو راؤنڈ کر بھی سکتے ہیں، جس طرح وہ سیٹنگ میں آپ کو میں نے بتایا ان کی، آپ بالکل امیج کو راؤنڈ کر سکتے ہیں. جیسا یہ امیج بنی ہوئی ہے، یہ دیکھیں یہ امیج آپ نے، یہ امیج کو اس طرح سے بنایا گیا ہے. پہلے فوٹو شاپ کے اندر یا جو آج کل کینوا آ گیا ہے، کینوا سے آپ امیجز کو اس طرح سے بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں. یہ ان کے فوڈ وغیرہ جو بھی ہے ان کی امیجز، یہ دیکھیں آپ نے یہاں سے امیج کو ادھر آ کے، تو یہ امیج اس طرح بنی ہے. یہ بلاک اس طرح سے نہیں بنا ہوا، یہ بلکہ امیج کو اس طرح سے بنایا گیا ہے، اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ اپلوڈ کیا ہے. باقی یہ ٹرانسپیرنٹ ہے. آپ امیجز کے بارے میں کسی قسم کا کوشچن ہو کہ یہ کیسے کریں گے تو آپ نیچے کمنٹ میں دے دیں، کلیئر کر دیں گے کہ کیسے آپ نے امیجز کو ایڈ کرنا ہے. خدا آپ کا حامی ناصر ہو. اپنا بہت خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.